बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह इद्दत में निकाह के मामले पर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई और जिस मकसद के लिए सुनाई गई, वो मकसद फ़ेल हो चुका। जी नाज़रीन, वो मकसद फ़ेल हो चुका। एस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पीटीआई के कारकुनों को इंतशार दिलाकर सड़कों पर लाया जाए और एस्टेब्लिशमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पीटीआई की क़यादत को बायकॉट पर मजबूर किया जाए और बहुत ज़्यादा हद तक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। साइफर केस की सज़ा के बाद जिस तरह तोशाखाना केस की सज़ा सुनाई गई थी, उस हद तक अगर हम देखें तो हुकूमत का जो मामला था वो बहुत बेहतरीन था। यानी उस वक्त तक ये जो दोनों केसेस थे, उनमें हुकूमत के पास शवाहिद सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन ये जो इद्दत में निकाह वाला एक जो इस्लामी टच देकर जिस केस पर फैसला सुना दिया गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। आप एक नेशनल लेवल के लीडर की जिस तरह किरदार कशी कर रहे हैं, इसके नतायज बहुत संगीन निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि इमरान खान की किरदार कशी करके और इमरान खान को डिमोरलाइज करके और उनका वोट बैंक तोड़ सकेंगे, उनके जो वोटर्स हैं उनमें बददिली पैदा कर सकेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। अब इस हवाले से आप थोड़ा सा अगर हम गौर करें, इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब नाज़रीन, ये है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले अल-हद्दाद वर्सेस मुख्तार 1992 में ये करार दे चुकी है कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन है। मातहत अदालतों में भी यही फैसला फॉलो हो रहा है। 31 जनवरी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने भी इस बात को तस्लीम किया और रिमार्क्स में कहा कि 1 जनवरी को निकाह हुआ तो 48 दिन बनते हैं और सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर गुज़िश्ता रोज फैसला सुना दिया। इससे मुल्क में सिर्फ ताकत का कानून है और कुछ भी नहीं। इससे यही तासुर निकल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब वाज़ेह कह चुकी है कि इद्दत की मुद्दत 39 यौम है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि शादी 48 दिन बाद हुई और सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस तमाम चीज़ों के बावजूद 7 साल की सज़ा सुना दी। अब इस पे बंदा क्या करे, क्या कहे? अपने निज़ाम अदल पे हम क्या करें? सीना को भी करें, मातम करें, रोएं, चीखें, चिल्लाएं, क्या करें? क्यों? मतलब इस्लामी टच देने की आपको जरूरत क्या थी? आपको सजाएं सुनानी थी ना। अब 190 मिलियन वाले केस को थोड़ा तेज कर देते और 9 मई के केसेस को थोड़ा सा बूस्टअप कर देते। लेकिन ये एक ऐसा केस जो केस नहीं है। अफसोस की बात तो ये है ना, इससे पहले वाले विलाग में मैं खुल के आपको बता चुका हूं कि अगर ये है जिस तरह अपना अदालत ने सीनियर सिविल जज जनाब कुदरतुल्लाह साहब ने कहा है कि ये निकाह नहीं है और उन्होंने इस निकाह को ही ख़त्म तस्वर कर दिया है, तो उसके बाद फिर जो हमारे मुल्क की जो फर्स्ट लेडी थी वो ऐसी थी कि जिसका उसके शौहर के साथ निकाह ही नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पीछे के कारकुनान को चाहिए कि वो बुशरा बीबी ना कहें, वो बुशरा इमरान न्याजी कहें उसको, या बुशरा इमरान खान कहें, या बुशरा खान कहें उसको, ताकि एक ऐसा मैसेज जाए कि कोई भी कानून या कोई भी चीज़ किसी के भी ज़ाती और निजी और बिल्कुल निजी मामलात में मुदाखलत ना हो सके। अब ये जिस तरह मुदाखलत हुई है ना, ये अभी निकलेगा, ये बोझ जो अदालतों पे आएगा ना, अदलिया मातम करेगी, देखिएगा कल। और दूसरी बार देखें तो अदालत ने इमरान बुशरा निकाह इसलिए गैर कानूनी और धोखा करार दिया क्योंकि अदालत ने करार दिया है कि इमरान बुशरा के माबैन ताल्लुकात शादी से पहले के थे। ठीक है जी, 2014-15 में भी ये ताल्लुकात थे जब इमरान खान की शादी रिहाम खान से हुई थी और बुशरा की शादी खावर मानिका से थी। अब इमरान बुशरा ने इन मुलाकातों की तरदीद नहीं की और अदालत के सामने और तस्लीम किया कि दोनों मुलाकातें करते थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ हकीकत ये है कि इमरान खान ये वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि ये जो मुलाकातें चंद हुई थी उसमें उनके अपने फैमिली के लोग मौजूद थे। नाज़रीन, खावर मानिका और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात कितने करीबी, कितने वो थे, इस वक्त एक तस्वीर आपकी नज़रों के सामने है। ये तस्वीर मैं पहले भी चला चुका हूँ। अब अगर ये तस्वीर देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान का जितना, जब तक वो वज़ीर आज़म थे तब तक खावर मानिका का चुप रहने का मतलब ये है कि वो कुछ हासिल करना चाह रहे थे और उन्होंने कुछ दौलत बटोरने के लिए बीवी शेयर कर ली थी। मतलब हैरत होती है ना।
اب اگر آپ دیکھیں اس چیز کی اور حقیقت سمجھیں آپ کہ 5 اپریل 2023 کو شہری حنیف نے عمران خان پر غیر شرعی نکاح کا الزام لگا کر عدالت میں کیس کیا، لیکن جب احساس ہوا کہ قانون کسی تیسرے فریق کو ایسا کیس کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو 25 ستمبر 2023 کو خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا اور پھر 14 نومبر کو اسے رہا کیا گیا اور 24 نومبر کو حنیف نے درخواست واپس لے لی اور 25 نومبر کو جو ہے وہ نومبر کو مدعی خاور مانیکا نے اپنی سابقہ اہلیہ جس کو وہ عمران خان سے نکاح کے بعد بھی پرہیزگار کہتا تھا کہ شادی کے 5 سال بعد کیس دائر کر دیا۔ جنادین خاور مانیکا باقاعدہ کہتا تھا کہ بشرا بی بی ایک پاک دامن عورت ہے۔ جب کل تک جو پاک دامن تھی اب وہ زانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں، عدت کے معاملے کو لے کر، خواتین کے پیریڈز کے سائیکل کو لے کر تماشا کیا جا رہا ہے، یہ جگ ہنسائی نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ عمران خان کی کردار کشی کرتے کرتے خود کو ننگا کر بیٹھے ہیں۔ کس کا دباؤ لے رہے ہیں؟ یہ جج کس کا دباؤ لے رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کی بجائے عمران خان کا سمپیتھی ووٹ بڑھا دیا اور عمران خان کی مقبولیت میں ہوش و اضافہ ہوا ہے اور سزا سنا تو دی، اسلامی ٹچ دے تو دیا، لیکن یہ اسلامی ٹچ کے ساتھ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ کتنا ٹکے گا؟ معاف کیجیے گا، اگر اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا نا کہ ایک جھٹکے میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ جو کیس ایک جھٹکے میں ختم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھی۔ عمران خان کا کہنا صحیح ہے کہ یہ مجھے اور میری بیوی یعنی بشرا عمران خان کو کہ یہ تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، بس ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہے۔ تو بہرحال اب عدت کے نکاح اور غیر شرعی نکاح کیس کے فیصلے کے کچھ اہم ترین حصے بھی سامنے آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ بشرا صاحبہ نے خود اپنے عدالت میں آ کے بیان میں کہا کہ ان کی عمران خان کے ساتھ 2 نکاح نہیں بلکہ ایک ہی نکاح ہوا ہے جو 1 جنوری 2018 کو ہوا، لیکن عدالت نے قرار دیا کہ ریکارڈ پر لے آئی کہ عمران اور بشرا کے 2 نکاح ہوئے، ایک نکاح 1 جنوری 2018 کو اور دوسرا فروری 2018 کو۔ اب عمران خان کا کہنا ہے کہ جو دوسرا نکاح ہوا تھا فروری 2018 میں وہ نکاح نہیں تھا، وہ نکاح جو انہوں نے کیا تھا، جو شادی کی تھی، اس کو ڈکلیئر کرنے کا، اس کو پبلک کرنے کی ایک گیدرنگ تھی اور اس میں دعائے خیر کی گئی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب اس حوالے سے جو مولوی ہے، قاضی جس نے یہ نکاح کروایا ہے، اب اس کو اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اب اگر ہم ان کو دیکھیں مفتی سعید صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پتا چلا کہ بشرا بی بی کی عدت پوری نہیں ہوئی، تو میں پھر جا کے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ دیکھیں تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جھوٹ نہیں تھا نا، وہ دبانے یا چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، جبکہ مفتی سعید پی ٹی آئی کی CEC کا ممبر رہا ہے، عمران خان کا قریبی دوست رہا ہے، ساتھی رہا ہے، جس طرح اون چودھری جو کل تک پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے دلالی کرتا تھا، معذرت کے ساتھ یہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، کس کی کون سی خدمت نہیں کی شخص نے، اور آج وہی شخص خود پاک دامن ہو گیا اور عمران برا ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنا ہوا عدالت نے 1 جنوری 2018 والا عمران بشرا نکاح اس لیے بھی غیر قانونی اور دھوکہ قرار دیا کہ عدالت کے نزدیک عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عدالت نے قرار دیا کہ خاور مانیکا نے بشرا صاحبہ کو طلاق نومبر 2017 میں دی تھی۔ فیصلے کے اس حصے کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ عمران بشرا غالباً تاحال میاں بیوی کی حیثیت برقرار رکھتے ہیں، البتہ 1 جنوری 2018 والے نکاح کے بعد کے ازدواجی تعلقات اور اس نکاح سے پہلے کی بھی ملاقاتیں جو عدالت میں ثابت ہوئیں اور عمران خان بشرا دونوں نے تسلیم بھی کیا، ان کے بارے میں کیا ہو؟ یعنی جو اپنا ظاہر ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی کچھ ہوتا رہا ایک زنا بالرضا تھا۔ جب آپ اتنا بڑا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں تو زنا بالرضا کو بھی تو ڈکلیئر کریں۔ یہ زنا بالرضا تھا، زنا بالجبر تھا، لیکن آپ کے مطابق اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ زنا بے خبر تھا، یعنی ہو بھی گیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ آپ کو تو نہیں چلا، اگر آپ کو پتہ چلتا تو اس کا تعین ضرور کرتے، تو آپ کو حقائق کا بھی پتہ چل جاتا۔ تو بہرحال عدت کے معاملے پر پوزیشن کلیئر ہے، اور عدت کے معاملے پر میڈیکل سائنس بھی کلیئر ہے، اور شریعت بھی کلیئر ہے، قرآن بھی کلیئر ہے
اور سب کلیئر ہیں، سب آئے، جج قدرت اللہ صاحب کے اور مفتی سعید صاحب کے۔ مفتی سعید نے بھی کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور اس نے یہی کچھ کہا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال عمران خان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے کرتے ریاست خود کو تباہ کر بیٹھی، عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے کرتے ریاست خود کو برباد کر بیٹھی، بدنام کر بیٹھی۔ عمران کی کردار کشی نہیں ہوئی، ان کی یہ بیچ بازار میں خود برہنہ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ورنہ ایسے مقدمات کہ عدالتوں میں لائے جاتے ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کی کردار کشی اس لیول پہ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جو آئلہ ملک کے اور یہ جو ایشوز ہیں میں سب مانتا ہوں، حاضرہ پانے سے بھی مانتا ہوں میں۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر ریحام خان کا کیس بھی تو لے آؤ، اس کے بھی تو 2 نکاح ہوئے تھے۔ ریحام خان کے بھی تو عمران خان کے ساتھ 2 نکاح ہوئے تھے، ایک عدت میں ہوا تھا، ایک عدت کے بعد ہوا تھا۔ شاید میرے خیال میں یا تو عدت میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے یا پھر عمران خان کو جو ہے وہ شادی کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے، تو اس لیے اس جلدی میں وہ نکاح تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب عدت کا پتہ چلتا ہے تو پھر دوسرا نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو یہاں پر 2 قوانین سامنے آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو لبرل لا ہے اور ایک وہ ہے جو اسلامک لا ہے۔ اگر آپ نے قتل کیا ہے تو آپ اسلامک لا کا سہارا لیتے ہیں، یعنی اسلامک لا کا سہارا لیتے ہوئے آپ دیت کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی دیت کے نام پر وطن میں قتل سے آزاد کیا گیا، اس کو رہا کر دیا گیا، نہ صرف رہا بلکہ اس کو امریکہ تک یا واپس جانے کی ٹکٹ تک دے دی گئی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں جہاں اب یہاں پر بھی اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ میرے خیال میں 246 ہے یا 446 ہے، اس طرح کا ایک سیکشن ہے جس کے تحت یہ 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سب کچھ قابل افسوس معاملہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز نکلیں گے اور اس کے کانسیکوینسز عدالت کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی خاموش ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے پر، اور کیونکہ عمران خان انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان جانتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، عمران خان جانتے ہیں کہ تمام تر جو ہے وہ معاملات کے باوجود ان کی مقبولیت کچھ بھی کم نہیں ہوئی اور بڑھی ہے اور اضافہ ہوا ہے، سمپیتھی ووٹ بڑھا ہے ان کا۔ عمران خان کا گراف آج بھی وہیں کھڑا ہے، انٹیکٹ ہے۔ تو اس وقت جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ ریاست نے جو کچھ کیا، جس طرح گھروں میں گھس رہے ہیں، جس طرح لوگوں کی نجی زندگی میں گھس رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز میرے خیال میں بھگتنے تو پڑیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔